اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ قادری افضال کی جانب سے ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا وظیفہ ان تمام حضرات کے لیے ہے جنہوں نے کسی بھی قسم کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے یا کوئی کسی قسم کا ڈپلومہ حاصل کیا ہوا ہے لیکن انہیں کام نہیں مل رہا، یا پھر اگر کوئی جاب آتی ہے تو بغیر رشوت یا بغیر سفارش کے وہاں پر ان کا کام نہیں بنتا۔ تو میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آج کا بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے، آپ اس عمل کو کیجئے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو مختلف جگہوں سے جہاں آپ اپلائی کریں گے وہاں سے آپ کو کالیں آنے لگ پڑیں گی، اور انشاءاللہ العزیز جیسا آپ کام چاہیں گے اور جتنی آپ پے چاہیں گے ویسا ہی اور اتنی ہی پے آپ کو آفر کی جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل قادری وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل قادری وظائف کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نیا عمل، ہر نیا وظیفہ بآسانی اور سب سے پہلے ملتا رہے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہائر ایجوکیشن حاصل کی ہوئی ہے، بہت سی ڈگریاں حاصل کی ہوئی ہیں، بہت سے ڈپلومے حاصل کیے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کام نہیں مل رہا، اور کوئی بھی اگر کوئی سرکاری جاب آتی ہے تو وہاں پر سفارش اور رشوت کے علاوہ آپ کا کام یا کسی کا کام نہیں بنتا، کیونکہ جو بڑی پوسٹ ہوتی ہیں اکثر اوقات ان پر کوئی سیاسی لوگ اپنے سفارش کر کے کسی اپنے رشتہ داروں کو لگوا دیتے ہیں یا پھر رشوت دے کر اپنے رشتہ داروں، اپنے بچوں کا کام بنوا لیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جن کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ان کا کام نہیں بنتا۔ اور اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سی ڈگریاں ہیں لیکن وہ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، کام کی تلاش میں صبح نکلتے ہیں لیکن شام کو واپس خالی ہاتھ ہی آتے ہیں۔ تو میری ان تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہمت نہ ہاریں، تعلیم ایسی چیز ہے جو کسی نہ کسی موڑ پر ضرور کام آ جاتی ہے، رائے گاں ضائع نہیں جاتی۔ اور آج کا جو عمل آپ کو بتاؤں گا یہ بہت ہی مجرب اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں ایک صاحب کہتے ہیں، میں روزانہ صبح کو کام کی تلاش میں جاتا تھا لیکن شام کو میں واپس آ جاتا تھا، مجھے کوئی کام نہیں ملتا تھا، لیکن کسی رشتہ دار نے مجھے یہ وظیفہ بتایا تو میں نے اس وظیفہ کو کرنا شروع کیا، تو کچھ ہی دنوں بعد مجھے ایک جاب مل گئی، اور میں نے اس وظیفہ کو چھوڑا نہیں بلکہ میں اس وظیفہ کو کرتا رہا، تو کچھ دنوں بعد مجھے اس سے اچھی جاب مل گئی جس میں ڈبل پے تھی، یعنی کہ جو میں پہلے کام کر رہا تھا اس سے زیادہ سیلری کی مجھے جاب مل گئی، تو میں وہاں شفٹ ہو گیا، اور پھر بھی میں یہ عمل کرتا رہا، وظیفہ کرتا رہا، تو ایک ماہ کے بعد مجھے سرکاری جاب کی کال آئی جس میں انہوں نے میری تمام باتیں مان لی، انٹرویو کے لیے بلایا تو انہوں نے میری تمام باتیں مان لی، لیکن میں نے اس جاب کو نہ کیا کیونکہ میرے اپنے خاندانی مسائل تھے، تو میں نے اس جاب کو نہ کیا، پے بھی اچھی خاصی تھی، لیکن میں اس وظیفہ کو کرتا رہا ہوں۔ اور آپ تمام حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اس وظیفہ کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو آپ کی مرضی کی جاب مل جائے گی۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو چند ہدایات بتا دوں کہ یہ جو بھی عمل ہیں ان کو آپ نے وضو کی حالت میں، پاکی کی حالت میں کرنا ہوتا ہے۔ وظائف کو کرنے سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کی، سابقہ گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کیونکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی وظائف عملیات کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہو رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ہم سے ایسی غلطی ہو گئی ہوتی ہے جو ہمارے وظائف، ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے۔ جو بھی آپ عمل کریں اس سے پہلے آپ اپنی اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور پھر عمل کریں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ جو بھی عمل جس مقصد کے لیے کریں گے وہ بہت جلد آپ کا پورا ہوگا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک سید الاستغفار کی فضیلت بتا دوں، اور یہ میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جب بھی اس عمل کو کریں تو 3 مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھ لیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص یقین کی حالت میں شام کے وقت یہ دعا پڑھے اور اسی رات فوت ہو جائے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اسی طرح حالت یقین میں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے سید الاستغفار کی۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سید الاستغفار پڑھا کرتے تھے۔ سید الاستغفار سکرین پر آ رہا ہوگا: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ جب بھی عمل کریں 3 مرتبہ یہ سید الاستغفار پڑھ لیں تو انشاءاللہ العزیز جو بھی آپ عمل کریں گے، کسی بھی نیک و جائز مقصد کے لیے کر رہے ہوں گے، وہ ضرور جلد از جلد پورا ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے بعد از نماز عشاء 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور 505 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور 505 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کی دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ اچھی جاب ملے گی، اور اس جگہ سے جاب ملے گی جو آپ کے ذہن میں، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ عمل ایک بار پھر بتا رہا ہوں، آپ نے بعد از نماز عشاء جب آپ نے پوری نماز پڑھ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سید الاستغفار، 11 مرتبہ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ نے 505 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور پھر 505 مرتبہ آپ نے یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کام کی دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کو اس عمل کے کرتے ہوئے جواب مل جائے تو آپ نے یہ عمل روکنا نہیں ہے، آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے۔ یہ اس عمل کی خصوصیت ہے کہ آپ یہ عمل کرتے رہیں گے تو آپ کو اچھی سے اچھی جاب ملتی رہے گی۔ تو اس لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو اچانک اس عمل سے جاب مل جاتی ہے تو اس عمل کو آپ روکیے مت، بلکہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے رہیں، اور اس عمل کو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے چاہنے والوں، اپنے جاننے والوں جنہوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں، ڈپلومے کیے ہوئے ہیں، تعلیم حاصل کی ہوئی ہے اور وہ بے روزگار ہیں، تو ان کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی اس وظیفہ سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جو بھی آپ اچھی بات سنیں اس کو آگے فارورڈ کریں تاکہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے۔ جب تک کوئی بھی اچھی بات آگے فارورڈ ہوتی رہے گی، آگے لوگوں تک پہنچتی رہے گی، اس کا ثواب ہم سب کو ملتا رہے گا، بتانے والے کو بھی ملتا رہے گا، اور جو وہ آگے پھر کسی کو بتائے گا تو اس کو بھی ملے گا، اور پھر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اس طرح جو بھی اچھی بات سنیں وہ آگے پہنچاتے رہیں۔ آخر پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جو بھی وظائف عملیات آپ تک پہنچاتے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اولیاء اللہ کی کتب سے نکال کر بتاتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ ہم اپنی طرف سے نہیں بتاتے، اور کوئی بھی ایسا وظیفہ آپ کو نہیں بتاتے جس سے کسی کا کسی طریقے سے بھی نقصان ہو، کیونکہ یہ خلاف شریعت ہے۔ کسی کو نقصان پہنچانا خلاف شریعت ہے، ہمارا دین اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ بہت سے عملیات ایسے بتائے جاتے ہیں کہ آپ اپنے دشمن کو کیسے ہلاک کر سکتے ہیں، آپ اپنا مرض اپنے دشمن پر کیسے ڈال سکتے ہیں، تو ان عملیات سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو یاد رکھیے کہ آنے والے وقت میں آپ کے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے۔ تو ایسے عملیات سے بچیے اور پرہیز کریں۔ ہم آپ کو ایسے عملیات بالکل نہیں بتائیں گے جس سے کسی کا بھی کسی طریقے سے نقصان ہو۔ آخر پہ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔